بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في موضع آخر إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن محترم حاضرین جمعہ، قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم اور سب سے بہتر کتاب ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کے تعلق سے بتنا جان لیجئے کہ قرآن کریم کا نزول ہوتے ہی سابقہ ساری کتابوں کے احکام اور مسائل منسوخ ہو گئے۔ قرآن کریم کے نازل کرتے ہی سابقہ امتوں کے ادیان و مذاہب منسوخ قرار دے دیے گئے۔ یہ قرآن کی عظمت اور اس کا مقام ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے قرآن اتنا عظیم کلام ہے رب کا کہ اللہ رب العالمین نے خود اس کو افضل اور اعلیٰ کہا ہے، سب سے بہترین کلام کہا ہے۔ اور یہ قرآن اتنی عظمت کا حامل ہے کہ اس کو جس فرشتے نے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ فرشتہ فرشتوں میں سردار کہلایا، روح الامین کے لقب سے ملقب ہو گیا۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا اس نبی کو سید الانبیاء سید
اولین والآخرین کا لقب دے دیا گیا. یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ مہینوں کا سردار، جس کو اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے جیسے عظیم لقب سے ملقب کیا گیا. یہ قرآن جس زمین پر نازل کیا گیا وہ زمین پوری دنیا میں سب سے افضل اور بہتر قرار دی گئی. اس کو بلدین حریمین شریفین کے نام سے اللہ نے خود ملقب کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن یہ بہت عظیم کلام ہے، اور یہ قرآن اتنا عظیم کلام اللہ رب العالمین نے کسی اور امت پر نازل نہیں کیا. موسیٰ کی قوم پر نازل نہیں کیا، نہ عیسیٰ اور ابراہیم کی قوم پر نازل کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم کلام اس امت محمدیہ پر نازل کیا ہے. مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اگر اتنا عظیم کلام اس امت پر نازل کیا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ امت بھی اتنی ہی افضل اور بہتر ہے، کیونکہ ہر انسان کو ہر طرح کی ذمہ داری نہیں دی جاتی. آدمی کی لیاقت صلاحیت کے حساب سے اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے. اگر اللہ نے سب سے عظیم کلام اس امت کو دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں سے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان سے کہیں زیادہ عظیم ذمہ داری ہم پر ہے. اسی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا کلام ہم کو دیا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہم کو یہ ذمہ داری دی ہے، اس کلام کا متحمل بنایا ہے، تو ہم کو اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے جو عہد و پیمان اس قرآن کے ذریعہ ہم انسانوں سے، ہم امت محمدیہ سے لیا ہے، اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی، میں قرآن کی عظمت اور فضیلت پر بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوا. قرآن کے متعلق ایک ایسے گوشے، ایک ایسے عنوان اور ایسی شک پر آپ سے کلام کرنے کے لیے یہاں میں کھڑا ہوا ہوں جس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، جس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں، ہم سوچتے نہیں اس کے متعلق. آپ یہ جان لیجئے قرآن کریم سے کئی اعتبار سے ہم لوگ دور ہو چکے ہیں، کئی اعتبار سے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے قرآن کے چھوڑنے کی، قرآن سے دور ہونے کی 6 صورتیں بیان کی ہیں. پہلی صورت انہوں نے بیان کی حجر الایمان، قرآن پر ایمان نہ لانا. یہ سب سے سخت ترین صورت ہے. ایسے لوگ کافر ہے، مومن ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ سب سے پہلی صورت ہے. قرآن کو چھوڑ دینا، یہ 6 صورتیں اس کی ہو سکتی. ایمان نہ لانا. دوسری صورت قرآن پر عمل نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے. تیسری صورت قرآن کی تلاوت نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے. چوتھی صورت قرآن کے الفاظ اور معانی پر غور و فکر نہ کرنا، قرآن کے اندر بیان کیے گئے واقعات اور قصص سے عبرت اور نصیحت نہ پکڑنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے. اسی طریقے سے حجر التداوی والاستشفاء به، قرآن کے ذریعے اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے. تو یہ ساری صورتیں، اور ایک اور صورت قرآن کے ذریعہ اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کا فیصلہ نہ کرنا، قرآن کو اپنے سارے معاملات میں حکم اور فیصل نہ ماننا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے. تو یہ قرآن چھوڑنے کی 6 صورتیں ہیں، اور سب کی الگ الگ وعیدیں ہیں، سب کے لیے الگ الگ اللہ رب العالمین نے سزائیں مرتب کی ہیں. ایمان نہ لانا قرآن پر سب سے عظیم گناہ، قرآن پر عمل نہ کرنا یہ اس کے بعد، قرآن کی تلاوت نہ کرنا یہ اس کے بعد کا سنگین گناہ ہے. قرآن کے ذریعہ فیصلہ نہ کرنا یہ بھی عظیم گناہ ہے. قرآن کے ذریعہ اپنی بیماریوں کا علاج نہ کرنا، روحانی بیماریوں یا جسمانی بیماری ہو، ہر بیماری کا علاج قرآن کے ذریعہ پہلے کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے قرآن کو نہ سننا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینے میں. لیکن ان ساری صورتوں کے بجائے قرآن کی ایک چھوڑ دینے کی ایک اہم صورت حجر التدبر والتفکر لمعانی، یہ صورت میں آپ کے سامنے بیان کرنا. قرآن کے الفاظ اور معانی پر غور و فکر نہ کرنا، قرآن کے اندر بیان کیے گئے واقعات اور مثالوں سے عبرت اور نصیحت نہ پکڑنا، یہ قرآن کے چھوڑ دینے کی ایک عظیم صورت ہے، بلکہ یہ بنیادی صورت ہے. کیونکہ آپ کو میں بتلاؤں، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد قرآن کی تلاوت نہیں ہے. ہم لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ قرآن کے حق کو ادا کرنا ہے، نہیں.
قرآن کی تلاوت کرنا, قرآن کو سننا سنانا, یہ قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے, اپنے دل کے نہا خانوں میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ قرآن کا بنیادی مقصد قرآن کی تلاوت کرنا نہیں ہے. قرآن کا بنیادی مقصد قرآن کو سننا اور سنانا نہیں ہے. قرآن کا بنیادی مقصد اچھی آواز سے ترنم کے ساتھ قرآن کو پڑھنا نہیں ہے. قرآن کا بنیادی مقصد, قرآن کے نزول کا سب سے اساسی مقصد قرآن کے اندر غور و فکر کرنا, قرآن کے الفاظ اور معانی پر تدبر کرنا, قرآن کے اندر بیان کیے گئے واقعات سے عبرت اور نصیحت پکڑنا, ان حرکتوں سے اپنے آپ کو روک لینا جن واقعات کی بنیاد پر, جن حرکات کی بنیاد پر اللہ نے دیگر قوموں کو ہلاک کر دیا ہے, ان عادتوں سے باز آ جانا. یہ قرآن کے نزول کا سب سے اہم اور بنیادی اور اساسی مقصد ہے. رب العالمین نے کہیں قرآن کی کسی آیت میں نہیں کہا ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگ تلاوت کرو, ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگ پڑھو, ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگ سنو اور سناؤ. نہیں, رب نے کہا قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگ تدبر کرو. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ قرآن جو بابرکت کتاب ہے ہم نے صرف اس لیے نازل کی ہے. دیکھیے اللہ علت بتلا رہا ہے, سبب بتلا رہا ہے نازل ہونے کا. کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ مبارک قرآن ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے. کیوں؟ لیتدبروا, تاکہ لوگ تدبر کریں, غور کریں, فکر کریں, قرآن کے اندر ڈوب جائیں, قرآن کو اپنے دلوں میں اتاریں. وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن کا بنیادی مقصد اللہ نے بیان کیا. إِنَّ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگ اس کو سمجھو, اس میں غور کرو, اس میں تفکر اور تدبر کرو. اگر غور کیا جائے تو مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کی اس صورت, جو قرآن کے اس حق کو ادا کر رہے ہیں. اندازہ لگائیے کتنے ایسے لوگ ہیں قرآن کے اس حق کو ادا کرنے والے ہیں. کون ہے قرآن کو جو غور و فکر کے ساتھ پڑھ رہا ہے؟ کون ہے جو قرآن کے الفاظ و معانی میں تدبر و تفکر کر رہا ہے؟ کون ہے وہ انسان, کون ہے وہ حفاظ و علماء جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے واقعات سے عبرت اور نصیحت پکڑ رہا ہے, اپنی زندگیوں میں ان حرکتوں کو نہیں لاتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ نہ کے برابر ہے. 1% بھی لوگ نہیں ہے اس امت محمدیہ میں اس وقت جو قرآن کے اس حق کو ادا کر رہے ہوں, جو قرآن کے نزول کے بنیادی مقصد کو اپنی زندگی میں برت رہے ہوں. نہیں ہے, 1% بھی نہیں ہے. حالانکہ قرآن کے نزول کا یہ بنیادی مقصد, قرآن اللہ نے اسی لیے نازل کیا ہے. اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, یہ بابرکت قرآن ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگ غور کریں, تدبر کریں, تفکر کریں, غور و خوض کریں, اپنے دلوں کے اندر قرآن کو جگہ دیں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں. حسن بصری رحم اللہ کہا کرتے تھے, سید التابعین ہے حسن بصری, واللہ ما تدبره بحفظ حروفه واضاعت حدوده, اللہ کی قسم قرآن کا تدبر یہ نہیں ہے کہ اس کے حروف کو حفظ کر لیا جائے. قرآن کا حافظ بن جانا یہ قرآن کے حق کو ادا کرنا نہیں ہے. وَإِضَاعَةُ حُدُودِهِ, قرآن کے حروف کو حفظ کر لینا اور قرآن کی حدود کو پامال کرنا, قرآن کی حدود سے تجاوز کرنا, اللہ کی قسم کہتے ہیں یہ تدبر نہیں ہے. حتی ان احدهم لیقول, یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں قرأت القرآن کلہ, میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے. کہتے ہیں واللہ ما قرأ القرآن کلہ, اللہ کی قسم اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے, قرآن اس نے پڑھا ہی نہیں ہے. لا یرا لہ القرآن فی خلق ولا عمل, اس کی زندگی میں قرآن کے اخلاق نہیں دکھ رہے ہیں, اس کے زندگی میں قرآن کے اعمال نہیں دکھ رہے ہیں, اس کی زندگی میں قرآن کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی نہیں گزر رہی ہے. قسم ہے اللہ کی اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. یہ حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں. ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں ان ھذا القرآن قد قرأہ عبید وصبیان لا علم لهم بتأویلہ,
کہتے ہیں کہ اس قرآن کو غلام بھی پڑھتے ہیں, صبیان بچے بھی پڑھتے ہیں, لیکن ان کو اس کی تفسیر کا, اس کے معنی کا علم نہیں ہوتا. وما تدبر آیات الا باتباعہ, قرآن کے اندر غور کرنا, قرآن کے اندر تدبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے احکام کو بجا لانا, قرآن کے منہیات سے اپنے آپ کو روک لینا. وما ہوا بحفظ حروفہ واضاعۃ حدودہ, قرآن کے اندر تدبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے قرآن کے حروف کو حفظ کر لیا جائے اور اس کے قرآن کی حدود کو پامال کیا جائے. حتی ان احدہم لیقول, یہاں تک کہ ان میں سے کوئی کہتا ہے لقد قرأت القرآن فما اسقطت منه حرفا, میں نے قرآن حرف بحرف پڑھا ہے, ایک حرف بھی میں نے قرآن کا نہیں چھوڑا ہے, پورا قرآن میں نے پڑھ لیا ہے. کہتے ہیں قد واللہ وقد واللہ اسقط کل, بلکہ اس نے قرآن کے سارے حروف کو ساقط کر دیا ہے, قرآن اس نے پڑھا ہی نہیں. کیوں؟ ما یری القرآن فی خلق ولا عمل, کیونکہ اس کی زندگی میں قرآن کے بتلائے گئے اخلاق نہیں دکھ رہے ہیں, قرآن کے بتلائے گئے اعمال اس کی زندگی میں نہیں دکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ ان میں سے کوئی کہتا انی لاقرأ السورۃ فی نفس, اللہ کی قسم میں قرآن ایک سانس میں پڑھ سکتا ہوں, ایک آیت ایک سانس میں, ایک سورہ ایک سانس میں پڑھ سکتا ہوں. کہتے ہیں واللہ ما ہؤلاء یقرأ, اللہ کی قسم یہ قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں. ایسے پڑھنے والے اللہ کی قسم علماء نہیں ہیں, ایسے پڑھنے والے حکیم و دانا نہیں ہیں, ایسے پڑھنے والے متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں. متی کانت القراءۃ مثل ہذہ, یہ کون سی قرات ہے, یہ کون سی قرات ہے؟ ایک سانس میں پوری سورہ پڑھ لینا, ایک سانس میں پوری آیتوں کی تلاوت کرنا, ایک سانس میں پورے صفحہ کو پڑھ لینا. کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ قرآن پڑھنا نہیں ہے, اس کو قرآن پڑھنا نہیں کہا جاتا. لا کثر اللہ فی الناس امثالہم, اللہ لوگوں میں ایسی تعداد کو نہ بڑھائے, اللہ لوگوں میں ایسی تعداد کو زیادہ نہ کرے. قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کے حروف کی ادائیگی ہے, قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ صرف پڑھا جائے, قرآن کو ترنم کے ساتھ پڑھا جائے, قرآن کی تلاوت کی جائے. صرف قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں. امام حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے, نزل القرآن لیتدبر ویعمل بہ, قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے اندر غور کیا جائے, اس کے مطابق عمل کیا جائے. فاتخذوا تلاوتہ عملا, لیکن لوگوں کا حال کیا ہے, لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ لوگوں نے قرآن کی تلاوت کو عمل بنا لیا ہے. قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے بجائے لوگوں نے قرآن کی تلاوت کو قرآن کا عمل بنا لیا ہے. یہ قرآن کی نزول کا مقصد نہیں ہے. قرآن کے نزول کا مقصد سمجھو, قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو. قرآن کے نزول کا اصل مقصد قرآن کے اندر غور و فکر کرنا ہے. دوسری آیت میں رب العالمین فرما رہا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے, کیا قرآن کے اندر غور و خوض نہیں کرتے, کیا قرآن کے معنی میں تفکر نہیں کرتے, یا ان کے دل پر تالے پڑ گئے ہیں, ان کے دل بند ہو گئے ہیں, ان کے دل پر تالے پڑ گئے ہیں. دیکھیے کتنے سخت الفاظ میں اللہ کہہ رہا ہے, کیا یہ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کر رہے ہیں, قرآن کے بارے میں تدبر نہیں کر رہے ہیں, یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. امام ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی آمرا عبادہ بتدبر القرآن, اللہ اس قرآن میں اپنے بندوں کو قرآن کے تدبر کا حکم دے رہا ہے, قرآن کے سمجھنے کا حکم دے رہا ہے, قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دے رہا ہے. وناہیا لهم عن الاعراض عنہ وعن تفہم معانیہ المحکمہ والفاظہ البلیغہ, اور اللہ اس بات سے منع کر رہا ہے کہ قرآن کے اندر غور و فکر نہ کریں. اللہ منع کر رہا ہے اس بات کو کہ قرآن کے اندر غور و فکر کریں. ہر انسان کو, ہر مسلمان کو, ہر مومن کو, ہر مرد و عورت کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے, قرآن کے اندر تدبر کرنا ضروری ہے, قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, قرآن کو اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے. زبان پر قرآن کے حروف کو جاری کرنے کا کوئی مقصد, کوئی فائدہ نہیں. قرآن کو اپنے دلوں میں اتارو, قرآن کو اپنی زندگی میں اتارو, تب قرآن کے نزول کا مقصد آپ سب کو حاصل ہوگا. ورنہ یہ سمجھ لیجئے قرآن کی تلاوت کر لیں یہی کافی ہے, اللہ کی قسم یہ کافی نہیں ہے. یہ قرآن کے حق کو ادا کرنا نہیں ہے. امام ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں کأن القلب بمنزلة الباب المرتج, گویا کہ دل ایک ایسے دروازے کی طرح ہے جس پر چٹکنی لگا دی گئی ہو, اس کو بند کر دیا گیا ہو اور مزید اس پر قفل ڈال دیا گیا ہو, تالا لگا دیا گیا ہو دروازے میں. دل کی مثال ایسے ہی ہے. فإنه ما لم يفتح القفل, جب تک
قفل نہیں کھولا جائے گا تب تک دروازہ نہیں کھل سکتا، اور جب تک دروازہ نہیں کھلے گا تب تک دروازے کے اندر روم میں کیا ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ یہی مثال دل کی ہے، اگر دل کے تالے کو ہم نہیں کھولیں گے، دل کے قفل کو نہیں کھولیں گے، دل پر جو زنگ لگ گیا ہے اس زنگ کو دور نہیں کریں گے، واللہ لم يدخل الایمان ولا القرآن، اللہ کی قسم ایسے دل میں قرآن اور ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ دلوں کے زنگ کو دور کریں، دلوں پر جو قفل پڑ گیا ہے، دلوں پر جو مہر لگ گئی ہے، اس مہر کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اس قفل کو توڑنے کی ضرورت ہے، دلوں میں جو زنگ لگ گیا اس زنگ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تب ہمارے دلوں میں قرآن داخل ہوگا، تب ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت بیٹھے گی، تب ہماری زندگی میں قرآن کے بتلائے ہوئے احکام ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں گے اور قرآن کے منع کردہ چیزوں سے ہم بچیں گے۔ لیکن جب تک ہمارے دلوں میں قرآن داخل نہیں ہو سکتا تب تک یہ سمجھ لیجئے ہماری زندگی میں حقیقی ایمان نہیں آ سکتا، ہم ایمان کی لذت اور حلاوت محسوس نہیں کر سکتے، ایمان کی چاشنی ہم کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے دلوں میں قرآن داخل نہیں ہوتا ہے۔ زبان پر قرآن جاری کرنے کا مقصد بالکل اپنے ذہن سے نکال لیجئے، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے نوجوانوں پر کہ فجر کے بعد جو درس قرآن ہوتا ہے، سال بھر درس قرآن ہوتا ہے، کتنے نوجوان بیٹھتے ہیں بتاؤ ذرا، کتنے نوجوان اس مسجد میں حاضری دیتے ہیں؟ کیا 15-20 منٹ اللہ کے کلام کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کیا 15-20 منٹ قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت نہیں دے سکتے اللہ کے لیے؟ آخر ہم جا کر کیا کر رہے ہیں؟ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے نوشی کرتے ہیں 1-1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، یہاں درس قرآن ہو رہا ہے، آپ کو قرآن سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، قرآن کے اندر تدبر کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے، آخر یہ نوجوان ایسی مجلسوں میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیوں قرآن کے دروس میں حاضر نہیں ہوتے؟ کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے؟ ہم قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، قرآن کے حق کو ادا ہی نہیں کرنا چاہتے، قرآن کے اندر تدبر نہیں کرنا چاہتے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ دروس قرآن میں حاضری دیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے اندر تدبر کریں تاکہ قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد حاصل ہو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے ان لوگوں کو کتاب دیا ہے، ان لوگوں کو کتاب دیا ہے جو قرآن کی تلاوت اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے کر رہے ہیں، جس طرح قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اسی طرح تلاوت کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ مومن ہیں، یہی لوگ مومن ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ ان حق تلاوتہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے ان یحل حلال ویحرم حرام ویقرأہ کما انزل اللہ، کہ قرآن کے حلال کو حلال سمجھا جائے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھا جائے، اور قرآن جیسے اللہ نے نازل کیا اس طرح پڑھا جائے۔ گویا کہ اگر ہم قرآن کے حرام کردہ کاموں کو حرام نہیں سمجھتے، اس سے نہیں بچتے، قرآن کے حلال کردہ کاموں کو حلال نہیں سمجھتے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، تو قرآن کی کما حقہ ہم تلاوت نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کی کما حقہ تلاوت کرنا نہیں ہے، قرآن کی کما حقہ تلاوت کرنا یہ ہے کہ قرآن نے جن چیزوں کو حلال کہا ہے اس کو حلال کہیں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں، قرآن نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے اس کو حرام سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس طرح کے کام سے باز آ جائیں۔ یہ قرآن کی تلاوت کا کما حقہ مطلب ہوتا ہے، یہی لوگ مومن ہیں۔ رب العالمین نے کہا، امام شوکانی کہتے ہیں یتلونہ ولا یعملون بما فیہ، یہ صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کان الفاضل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحفظ من القرآن الا السورة ونحوها ورزق العمل به بالقرآن۔ کہتے ہیں کہ صحابہ میں جو بڑے بڑے صحابہ شمار کیے جاتے تھے، جو فقہائے صحابہ ہوتے تھے، جو علماء ہوتے تھے صحابہ میں، ان کی حالت صرف بیان کر رہے ہیں، عام صحابہ کی حالت نہیں۔ صحابہ کے اندر جو علماء تھے، جو فقہاء تھے، جو کبار اور بزرگ صحابہ سمجھے جاتے تھے، ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی ایک سورت یا اس جیسی چیزیں بھی یاد کر لیتے تو اس پر عمل کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ وَإِنَّ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ مِنْهُمُ الصَّبِيُّ وَالْأَعْمَى وَلَا يُرْزَقُونَ الْعَمَلُ بِهِ، اور اس امت کے آخر میں کچھ لوگ ایسے
ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے، بچے بھی پڑھیں گے، اندھے لوگ بھی قرآن کو حافظ کر لیں گے، لیکن ان کی زندگی میں عمل نہیں ہوگا، ان کی زندگی میں عمل نہیں ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کے حق کو ادا کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اِنَّا صَعُبَ عَلَيْنَا حِفْظُ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَسَهُلَ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِهِ، بے شک ہم پر قرآن کے حروف کا یاد کرنا مشکل ہے، قرآن کا حفظ کرنا، قرآن کے حروف کو یاد کرنا ہم پر مشکل ہے، لیکن قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ وَإِنَّ مَن بَعْدَنَا، اور ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے، اخیر امت میں جو آئیں گے، اخیر وقت میں جو لوگ آئیں گے، کہتے ہیں يَسْهَلُ عَلَيْهِمْ حِفْظُ الْقُرْآنِ، ان پر قرآن کا حفظ کرنا آسان ہوگا، وَيَصْعُبُ الْعَمَلُ بِهِ، اور قرآن پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ کیا ہماری حالت یہ نہیں ہے؟ کیا آج مسلمانوں کی حالت نہیں ہے؟ بہت سارے دیکھو ابھی بالغ نہیں ہوا، بچہ قرآن حفظ کر لیا، اندھا ہے، قرآن کا حافظ ہے، لیکن اگر زندگی اس کی دیکھی جائے تو قرآن کے مطابق عمل نہیں۔ کتنے ایسے حفاظ ہیں، مجھے معاف کیجئے، کتنے ایسے حفاظ ہیں اللہ کی قسم پنج وقتہ نمازوں کے پابند نہیں ہے، کہیں پڑھتے ہوں گے ہفتے میں 2-4 وقت کی نمازیں، لیکن رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے پورے مصلیوں کی امامت کرتے ہیں، پورے مصلیوں کی امامت کرتے ہیں، قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، قرآن کے مطابق عمل نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں تراویح، قیام اللیل، سارے مصلیوں کی امامت کرنے کی صورت میں مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول غلط ہے؟ قرآن کا حفظ کرنا ان کے لیے آسان ہو لیکن عمل مشکل ہوگا۔ بہت سارے ایسے حفاظ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، مسجدوں سے دور رہتے ہیں، لیکن رمضان میں مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو سال میں نمازیں نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کراتے ہیں۔ یہ قرآن کے حق کو ادا کرنا نہیں، قرآن کے حق کو غصب کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بہت سارے ایسے ان پڑھ لوگ ہیں جو قرآن کو صرف ظاہری الفاظ، قرآن کے صرف ظاہری الفاظ جانتے ہیں، یعنی صرف قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہیں اور وہ وہم و گمان پر زندگی گزار رہا ہے۔ کیا مطلب؟ امام شوکانی رحم اللہ اپنی تفسیر فتح القدیر کے اندر فرماتے ہیں کہ امانی کا مطلب التلاوہ ای لا علم لهم الا مجرد التلاوہ دون تفہم و تدبر، یعنی ان کے پاس صرف تلاوت کا علم ہے، صرف وہ تلاوت کرنا جانتے ہیں لیکن قرآن کے معانی اور مفاہیم کو نہیں جانتے، قرآن کے اندر تدبر اور تفکر نہیں کرتے۔ ایسے لوگ امی ہیں، ایسے لوگوں کی مذمت اللہ اس آیت کے اندر بیان کر رہا ہے۔ امام ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں ذم اللہ المحرفین لکتاب والامیین الذین لا يعلمون منہ الا مجرد التلاوہ والامانی، اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے اندر تحریف کرنے والے، قرآن کو یا آسمانی کتابوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والے اور ایسے امیوں کی مذمت، ایسے ان پڑھ لوگوں کی مذمت بیان کر رہا ہے جو صرف قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہیں، جو صرف قرآن کے حروف کی ادائیگی کرنا جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مذمت اس آیت میں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ ان پڑھ کہہ رہا ہے جو صرف تلاوت کرنا جانتے ہیں، قرآن کے اندر غور نہیں کرتے، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے، ایسے لوگ ان پڑھ ہیں۔ ایسے لوگوں کی مذمت اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس خود اس کی تفسیر کہتے ہیں اے لا يدرون ما فیہ، اس قرآن کے اندر کیا ہے نہیں جانتے، بس صرف پڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مذمت اس آیت کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کل قیامت کے دن میرا نبی ایسے لوگوں کے خلاف کھڑا ہوگا۔ میرا نبی جو ارحم الراحمین ہے، پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، پوری انسانیت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک صحابی کو، ایک امتی کو اگر معمولی سی تکلیف پہنچتی تھی تو میرا نبی کا دل دھڑک اٹھتا تھا، میرا نبی بے چین ہو جاتا تھا۔ کل قیامت کے دن جب سارے انبیاء یا ربی نفسی نفسی کا نعرہ لگا رہے ہوں گے، اس وقت میرا نبی اپنی امتی کو یاد کرے گا، کہے گا یا ربی امتی امتی۔ لیکن یہی نبی ایسے لوگوں کے خلاف کھڑا ہوگا جو قرآن کے حق کو ادا نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن یہی نبی کہے گا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ذرا سوچئے، ہمارا نبی ہمارے خلاف کھڑا ہوگا، کیا
ऐसे इंसान फलाह व बहबूदी से हमकिनार हो सकता है? क्या ऐसा इंसान कामयाब हो सकता है जिसके खिलाफ मेरा नबी खड़ा हो जाए? ये कुरान के जो 6 हुकूक हमने बयान किए हैं, कुरान छोड़ने की जो 6 सूरतें हमने बयान की हैं, इन 6 सूरतों को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। कुरान पर ईमान लाए, कुरान पर अमल करें, कुरान सुने, कुरान सुनाए, कुरान की तिलावत करें, कुरान के जरिए अपने सारे मामलात का फैसला करें, कुरान को हकम और फैसल माने, कुरान के जरिए अपने रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज करें। ये कुरान के हुकूक हैं, इसको अदा करने की जरूरत है, वरना रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमारा नबी हमारे खिलाफ गवाही देगा। इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि वतरकु तदब्बुरिही वतफहुमिही मिन हजरानिही, कुरान के अंदर तदब्बुर ना करना, कुरान के अंदर गौर व फिक्र ना करना, कुरान को छोड़ देना है। गोया कि अंजाम बहुत सख्त है, अंजाम बहुत भयानक है ऐसे लोगों का जो कुरान के मुताबिक अमल नहीं करते, सिर्फ तिलावत ही करते हैं। बल्कि हदीस के अंदर अगर देखा जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के जो सबसे बदतरीन लोग हैं उन लोगों की सिफत मेरा नबी बयान करते हुए कहता है, अबू बकरा रावी हदीस है, इन्न फी उम्मती कौमन यक़रऊन अल कुरान, बेशक मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कुरान बहुत पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे। बल्कि दूसरी हदीसों के अंदर आता है, इतनी नमाजें, इतने तकवा और तहारत के पाबंद होंगे, कुरान हमेशा पढ़ते रहेंगे। तुम अपनी इबादतों के उनकी इबादतों के मुकाबले में हकीर समझोगे कि हम तो इन लोगों के सामने कुछ नहीं है। कहते हैं ला युजाविजु हनाजिरहुम, लेकिन कुरान उनके गले से, उनके हलक से नीचे भी नहीं उतरेगा। ला युजाविजु हनाजिरहुम, कुरान उनके हलक से भी नीचे नहीं उतरेगा। फइदा खरजू फक्तुलुहुम, लिहाजा जब ऐसे लोग पैदा हों, ऐसे लोग निकले तो उनको कत्ल कर दो। लेकिन अब नहीं, जब इस्लामी हुकूमत हो तब। देखिए अल्लाह के रसूल ने सबसे बदतरीन लोगों की सिफत ये बयान की, कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। इमाम नववी रहमुल्लाह मुस्लिम की शरह में लिखते हैं, सही मुस्लिम की, लैसा हद्दुहुम मिनल कुरान इल्ला मुरूरुहु अलल लिसान फला युजाविजु तराकीहिम लियस्ला कुलूबुहुम। कह रहे हैं इमाम नववी रहमुल्लाह, यानी इसका मतलब ये होगा कि वो कुरान सिर्फ उनकी जुबानों पर जारी होगा, कुरान सिर्फ उनकी जुबानों पर जारी होगा, उनके दिल तक कुरान नहीं पहुंचेगा। और ये कुरान का मकसूद नहीं है। वलैसा हुवल मतलूब बलिल मतलूब तअल्लुक़, बल्कि कुरान का मतलूब और मकसूद, कुरान का हदफ ये है कि अपने दिल का तार उससे जोड़ा जाए, व तदब्बुर हो, और उसमें गौर और फिक्र किया जाए, तदब्बुर किया जाए, व बिक़ूइही फिल क़ल्बि, और अपने दिल में उसको जगह दी जाए। ये कुरान के नाजिल करने का मतलब है। इसी तरीके से उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सयख़रुजु मिन उम्मती अक़वाम, सयख़रुजु मिन अक़वाम मिन उम्मती यशरबून अल कुरान कशुरबिहिम अल-लबन अअज़नल्लाहु मिन। कहते हैं कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे, सयख़रुजु अक़वाम मिन उम्मती, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग निकलेंगे, पैदा होंगे जो कुरान को पिएंगे, यशरबून अल कुरान कशुरबिहिम अल-लबन, जो कुरान को ऐसे ही पिएंगे जैसे दूध पीता है आदमी। क्या मतलब? इमाम मुनावी रहमुल्लाह फैदुल क़दीर में इसकी शरह लिखते हैं, यसलुकूनहु बिअल्सिनतिहिम मिन गैरि तदब्बुरिन लिमआनिहि वला तअम्मुलिन फी अहकामिही। क्या मतलब? को कुरान को दूध की पीने की तरह पिएंगे, मतलब ये है कि वो सिर्फ कुरान की तिलावत करेंगे, सर तेजी के साथ कुरान को पढ़ेंगे। आज देखिए उम्मत मुस्लिमा की एक बड़ी तादाद, आप तरावी कई वीडियो देखे होंगे, आपने खुद मुशाहिदा किया होगा, आपने खुद पढ़ा होगा ऐसे लोगों के पीछे कुरान, नमाज, क़ियामुल लैल, तरावी, एक सांस में पूरा सफा पढ़ते हैं, एक सांस में पूरा सफा पढ़ते हैं। आप आखिरी आयत ही समझ सकते हैं, लअल्लकुम ताक़िलून, बस सजदा रुकू तिलावत, आधे घंटे में पूरी तरावी खत्म। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसे लोग मेरी उम्मत में पैदा होंगे। बाज़ अहले हदीस मसाजिद में भी इस तरह की तरावी पढ़ाई जाती है कि कुरान का एक हर्फ भी समझ में नहीं आता। अल्लाह की कसम, ऐसे लोगों पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो सकता है। ये कुरान की बेहुरमती है, कुरान का मजाक उड़ाना है, अल्लाह के कलाम का ये इस्तेहज़ा है। अल्लाह ने कहा वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर, रुक रुक कर आराम से पढ़ो। ये अल्लाह ने हुक्म दिया, वाजिब है। अब कुरान कोई ऐसा पढ़े कि एक हर्फ भी ना समझ में आए, एक हर्फ की अदायगी ना हो, छे जाए कि मखरज तो दूर की बात, हर्फ की अदायगी ना हो।
نہ پڑھنے والا سمجھ پائے کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والا سمجھ پائے کیا پڑھایا جا رہا ہے. میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو ایسے پیئیں گے جس طرح دودھ پیا جاتا ہے، یعنی تیزی کے ساتھ صرف قرآن پڑھیں گے، صرف کام ان کا قرآن پڑھنا. امام مناوی کہتے ہیں کہ من غیر تدبر لمعانی، قرآن کے معانی الفاظ پر غور نہیں کریں گے، ولا تأمل فی احکام، نہ قرآن کے احکام میں تأمل کریں گے، بل یمر علی السنتہم کما یبر اللبن المشروب علیہ بسرعہ، جس طرح آدمی کیا ہے، مشروب یعنی دودھ منہ میں ڈالا آسانی سے پی گیا، حلق سے نیچے اتر گیا، لیکن روٹی کھائیں گے تو اس کو چبانا پڑے گا، گوشت کھائیں گے اس کو چبانا پڑے گا، پھر حلق کے نیچے اترے گا تو مشکل سے اترے گا. تو اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوں گے صرف قرآن سرسری طور پر پڑھتے رہیں گے، ان کے دل کے تک وہ قرآن نہیں جائے گا، ان کے دل میں قرآن داخل نہیں ہوگا. تو ایسے لوگوں کی مذمت اس حدیث کے اندر بیان کی جا رہی ہے جو قرآن کے اندر غور فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. امام زرکشی رحم اللہ کہتے ہیں ذمہم باحکام الفاظ وترک التفہم لمعانی. امام زرکشی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دراصل ایسے لوگوں کی مذمت بیان کر رہے ہیں باحکام الفاظ، جو قرآن کو اس کی تجوید کے ساتھ حروف کے ساتھ اچھے سے تو پڑھیں گے لیکن وترک التفہم لمعانی، قرآن کے معانی کو سمجھنا چھوڑ دیں گے. ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی جائے. اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی صحابی کو اجازت نہیں دی تھی، کہا نہیں کم سے کم 3 دن میں ختم کرو. ایسے لوگ فقیہ نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیے شبینہ چلتا ہے، ایک رات میں تراویح، ایک رات میں پورا قرآن ختم، نعوذ باللہ. کس اعتبار سے ختم کرتے ہیں 1 گھنٹے میں 2-4 گھنٹے میں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا حال دیکھیے کیا تھا. صحابہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم یزاوجهن حتى يعرف معانیهن والعمل بهن. ہم میں سے جو صحابہ تھے، سکھانے والے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معلم اکبر، معلم انسانیت، جو سب سے بڑے معلم وہ سکھا رہے ہیں، اور سیکھنے والے جو سب سے افضل لوگ ہیں جن کا دل سب سے صاف اور ستھرا ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ جب سیکھتے تھے قرآن تو 10 ہی آیتیں، بعض روایتوں 5 آیتیں ہم لوگ اللہ کے رسول سے سیکھتے تھے. لم یجاوزہن، کوئی بھی صحابی 10 آیت سے زیادہ نہیں سیکھتا تھا، یہاں تک کہ ان 10 آیتوں کے الفاظ معانی کیا ہے اس کو سمجھ لیتا، اس کو جان لیتا، اس کے اندر کیا مثالیں ہیں، کیا عبرت ہے، اس کو جب تک سمجھ نہیں لیتا والعمل بہن، اس پر عمل نہیں کر لیتا، تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا. عمر بن الخطاب جو صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر بھی بتلائی تھی کہ صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ ہے تھے عمر. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لیکن عمر کا حال کیا ہے؟ 12 سال میں انہوں نے سورہ بقرہ سیکھی تھی. کتنے سال میں؟ 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی تھی انہوں نے. صرف حفظ کرنا نہیں، اس کے الفاظ و معانی میں غور کرنا، تدبر کرنا، نصیحت پکڑنا، اپنی زندگی میں نافذ کرنا. 12 سال عمر ابن الخطاب جیسی شخصیت کو لگے تھے. اور جب سورہ بقرہ انہوں نے سمجھ لیا، سیکھ لیا، اس کے بعد ایک اونٹ ذبح کیا، لوگوں کو دعوت دیا خوشی میں کہ میں اتنا قرآن سیکھ گیا ہوں. خود عمر، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو صحابہ میں کثیر الروایہ، سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے میں ان کا بھی نام آتا ہے، قرآن کے حافظ ہیں، عالم ہیں، اس وقت کے مفتی ہیں صحابہ میں، ان کو سورہ بقرہ سیکھنے میں 8 سال لگے تھے. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ قرآن کے اندر غور کرتے تھے، تدبر کرتے تھے. اور اس طرح کے اگر واقعات میں بیان کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. بس ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کیسے ہم کو قرآن کے اندر تدبر اور تفکر کرنا چاہیے. امام آجری رحم اللہ بیان کرتے ہیں ایک عقل مند مومن وہی ہے جو قرآن کی تلاوت کرے تو اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرے، اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرے، گویا کہ قرآن ایک آئینہ ہے، ایک آئینہ ہے، ایک شیشہ ہے، اس میں اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کے اندر کیا چیزیں اچھی دکھ رہی ہیں تو ان کو اپنائے، کیا چیزیں بری دکھ رہی ہیں ان کو چھوڑ دے. جس طرح ہم شیشہ دیکھتے ہیں، کہاں چہرے پر داغ ہے، کہاں کچھ دھبا لگا ہے، اس کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کو ایک آئینہ سمجھیے، ایک آئینہ سمجھیے، اس میں اپنے آپ کو دیکھیے
کیا چیزیں آپ کے اندر اچھی دکھائی جاتی ہیں اس کو لازم پکڑیے, کیا چیزیں آپ کے اندر بری ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. فما حذرہ مولاہ حذرہ, اس کا رب جن چیزوں سے اس کو ڈرا رہا ہے اس سے ڈر جائے. وما خوفہ من عقابی خافہ, اور جن سزاؤں کی دھمکی دے رہا ہے اس سے دور ہو جائے. وما رغب فیہ رغبہ ورجاہ, اور جن چیزوں کی اللہ ترغیب دے رہا ہے اس کی امید رکھے, اس میں دلچسپی لے. یہ قرآن کہتے ہیں کہ قرآن کے تلاوت کرنے والے کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اللہ سے صرف یہ سوال کرے, قرآن صرف تلاوت نہیں بلکہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میں کب اس قرآن سے نصیحت پکڑوں گا, کب میں اس قرآن کے مطابق زندگی گزاروں گا. متى عاقل من اللہ الخطاب, اللہ کے خطاب کو میں کب سمجھوں گا, کب اس سے عبرت پکڑوں گا, کیونکہ قرآن کی تلاوت یہ عبادت ہے اور عبادت غفلت کی صورت میں ادا نہیں کی جا سکتی. کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں, ہم کو خود نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں, موبائل چلا رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ احنف بن قیس رحم اللہ, امام محمد بن نصر المروزی نے جزء قیام اللیل میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. ایک مرتبہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اس میں ایک آیت ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, بے شک ہم نے قرآن ایک نازل کیا آپ کی طرف جس میں تم سب لوگوں کا ذکر ہے, تم سب لوگوں کا ذکر ہے. احنف بن قیس چونک گئے, اللہ کہتا ہے تم سب لوگوں کا ذکر ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن لاؤ, میں دیکھتا ہوں میرا ذکر قرآن کے اندر کہاں ہے, میں کن لوگوں میں سے ہوں, میں کن کے مشابہ ہوں, میرا مقام و مرتبہ کیا ہے, میں کن لوگوں کون سے طبقات میں میرا شمار ہوتا ہے. انہیں قرآن منگایا, قرآن پڑھ رہے ہیں. جب اس آیت پر پہنچے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو راتوں کو سجدے میں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور اسی طرح کی جتنی بھی آیتیں ہیں جس میں قرآن میں ہے کہ وہ راتوں کو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, راتوں کو بہت کم سوتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون, اور رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہیں, دعا کرتے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور اپنے مال میں مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا حق بھی سمجھتے ہیں. ان ساری آیتوں کے پاس سے جب گزرے ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں تو میرا شمار نہیں ہے, میں ان میں سے نہیں ہوں, میرا مقام اور میرا مرتبہ یہ نہیں ہے. حالانکہ وہ بہت نیک تھے, تواضع کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں. انہوں نے پھر پڑھنا آگے شروع کیا, قرآن پڑھتے گئے. جب پڑھا ما سلککم فی سقر, تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا. قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے اور گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے. تو کہتے ہیں اللہم انی ابرأ الیک, اللہ میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں, میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں نمازی ہوں, میں قیامت کا انکار نہیں کرتا ہوں, میں مسکینوں کو کھلانا کھلاتا ہوں. پھر آگے بڑھے پڑھتے گئے. جب اس آیت پر پہنچے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے قسم کے لوگ بھی ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, میں گناہ گار ہوں, گناہ مجھ سے ہوئے, اللہ کی نافرمانی مجھ سے ہوئی ہے. کچھ نیک عمل کرتے ہیں, کچھ گناہ کے کام کرتے ہیں. عملا سیئا وآخر سیئا, کچھ نیک اور کچھ بد کام کرتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں, اللہ بخشنے والا ہے. کہا اللہم انا من ہؤلاء, اللہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں. تو اس طرح قرآن کے اندر غور کریں, کہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے, ہم کن لوگوں میں شمار ہو رہے ہیں, کس طبقے میں اللہ نے ہمارا شمار کیا ہے. کہ نافرمان لوگوں میں تو ہمارا شمار نہیں کیا. ہماری عادتیں کیسی ہیں ذرا دیکھیں, پرکھیں اور قرآن کے اندر غور کریں کہ ان عادتوں کا تعلق کس کے متعلق ذکر کیا گیا, کن قوموں کے متعلق ان حرکات کا اور ان افعال کا ذکر کن قوموں کے متعلق کیا گیا. کیا ہم ان قوموں میں سے تو نہیں ہیں, ان کے مشابہ تو نہیں ہیں. اگر اچھائی بیان کی جا رہی ہے تو وہ دیکھیں کن کے تعلق سے یہ اچھائی بیان کی جا رہی ہے, ہم ان میں سے تو نہیں ہیں. تو اس طرح قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ قرآن کے اندر غور فکر کریں. امام زرکشی رحم اللہ کہتے ہیں وبالجملہ فالقرآن کلہ لم ينزلہ تعالی الا لیفہمہ ویعلم ویفہم. بس خلاصہ کلام یہ ہے, قرآن نازل اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس کو سمجھا جائے, اس کو سیکھا جائے, اس کے اندر غور و فکر کیا جائے. اسی بنیاد پر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین ہمیشہ اولو الاحلام لوگوں کو, عقل مند لوگوں کو خطاب کرتا ہے کہ الذین یعقلون. ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھو, تاکہ عقل مند لوگ حاصل کریں, عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. جو لوگ سمجھتے ہیں, جو لوگ جانتے ہیں, جو لوگ تفکر کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ ہمیشہ خطاب کر رہا ہے. معلوم کیا ہوا, قرآن
سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. قرآن کے اندر غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے. قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اس لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے. صرف قرآن کی تلاوت یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ بھی میرا نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا جائے. نہیں, قرآن کی تلاوت اس کی الگ فضیلت ہے. قرآن کا حفظ کرنا, قرآن کو سننا سنانا, یہ اس کی الگ فضیلت ہے. لیکن سب سے اہم اور بنیادی, سب سے افضل مقصد, سب سے اہم مقصد قرآن کو نازل کرنے کا قرآن کو سمجھنا, سمجھانا, قرآن کے مطابق عمل کرنا. اس وجہ سے امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے تھے لو کان یعلم ما فی قراءۃ القرآن بالتدبر لاشتغلوا عن کل ما سواه. اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنے میں کیا مزہ ہے, کیا حلاوت ہے, کیا چاشنی نصیب ہوتی ہے, تو ساری دنیا کو چھوڑ کر لوگ قرآن کے تدبر میں لگ جائیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دروس قرآن, اگر ہم اپنے گھروں کے اندر تفسیر نہیں پڑھ سکتے, کم سے کم کچھ تو وقت نکالیے, 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ روزانہ اپنے 24 گھنٹے میں سے اتنا وقت نکالیے, قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں. جو قرآن پڑھ نہیں سکتے, اردو پڑھنا نہیں جانتے, وہ اپنی زبان میں الحمدللہ ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے. آپ کے تیلگو زبان میں بھی ہے, کنڑ زبان میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, عربی میں, اردو میں, ہر زبان میں جس میں آپ پڑھنا چاہیں قرآن کی تفسیر کے لیے کچھ وقت نکالیں, اور دروس قرآن جو ہوتے ہیں اس میں حاضری دیں, غور سے سنیں, سیکھیں, اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن کی تلاوت کرنے, قرآن کو سننے, قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. عباد اللہ قوموا الی الصلاۃ.